بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم برادران اسلام و خواتین، میں محمد اقبال ملا جماعت اسلامی ہند کا سیکریٹری ہوں، اور مرکز جماعت اسلامی ہند دہلی کی جانب سے آپ تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں ایک چند گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پچھلے دنوں ایک بدبخت انسان کے ذریعے سپریم کورٹ میں قرآن پاک کی 26 آیات کے سلسلے میں بے بنیاد اور نہایت ہی غلط باتیں بتا کر ان آیات کو قرآن مجید سے نکالنے کی نعوذ باللہ عرضی داخل کی گئی پورے ملک میں مسلمانوں کی جانب سے۔ اس کے بعد پرامن اور جمہوری انداز میں احتجاج کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ مختلف پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، بیانات جاری ہو رہے ہیں، علماء کرام کے مذمتی بیانات بھی آ رہے ہیں، اور سوشل میڈیا پر کافی چیزیں آ رہی ہیں۔ یقیناً اس بہت ہی دردناک اور افسوسناک موقع پر مسلمانوں کی جانب سے رنج اور غم و غصے کا اظہار فطری ہے، اور یہ ان کا حق ہے۔ البتہ کہیں کہیں محسوس ہوا کہ بعض موقعوں پر ہم مسلمان اپنے غم اور غصے کا اظہار کرنے میں قرآنی تعلیمات کو ملحوظ نہیں رکھ رہے ہیں، بلکہ ان تعلیمات کے خلاف بھی کچھ چیزیں ہو رہی ہیں۔ ہمیں اس کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ اس موقع پر اصل کرنے کا جو کام ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ سپریم کورٹ سے اگر عرضی خارج ہو جائے اور اس کے بعد جو برادران وطن کے ذہن میں سوالات ہیں وہ ختم نہیں ہوں گے، کیونکہ برادران وطن سوشل میڈیا پر یہ چیزیں آنے کے بعد سوچتے ہیں کہ قرآن مجید کیا ہے؟ کیا یہ واقعی نعوذ باللہ ایسی کتاب ہے جو بے گناہ معصوم انسانوں کے قتل کے لیے ابھارتی ہے، یا جیسا الزام لگایا گیا نعوذ باللہ کہ وہ آتنکی جذبہ پیدا کرتی ہے؟ قرآن مجید کیا صرف مسلمانوں کی کتاب ہے؟ اگر یہ اتنی ایسی کتاب ہے تو پھر مسلمان خود اس سلسلے میں پہل کیوں نہیں کرتے؟ یہ سوالات لوگوں کے ذہن میں ہیں، اور قرآن مجید کے پیغام کو سمجھنا بھی چاہتے ہیں، ان سوالات کا جواب بھی چاہتے ہیں۔ تو سپریم کورٹ سے عرضی خارج ہو جائے، جس کی زیادہ امکان ہے، یا پھر ہمارے لگاتار پرامن اور تعمیری اور اخلاقی حدود کے اندر جمہوری طریقوں سے احتجاج، بیانات، مذمت وغیرہ کے باوجود برادران وطن کے ذہن میں وہ سوالات باقی رہیں گے۔ اس کا جواب اس وقت انہیں ملے گا جب ہم مسلمان پورے ملک میں، ایک ایک گاؤں میں، ایک ایک شہر میں، ہر مقام پر کچھ کام ہم کریں۔ وہ باتیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ایک تو مسلمانوں کے اندر مختلف مقامات پر قرآن کمیٹی یا مسجد کمیٹی، مدرسہ کمیٹی یا سیرت کمیٹی ہوتی ہے۔ انجمن اسلام کی مقامی شاخیں ہوتی ہیں جو پورے شہر کے مسلمانوں کی تنظیم کرتی ہیں، ان کے مسائل کو، حالات کو وہ دیکھتی ہیں۔ اسی طرح سے درگاہ کمیٹی ہے جو بہت بااثر ہوتی ہے، اور ہزاروں لوگ اس سے جڑے ہوئے رہتے ہیں درگاہ سے۔ تو ان کی جانب سے قرآن پرچے پروگرام رکھ کر شہروں میں ہر مقام پر غیر مسلم بھائیوں کو، برادران وطن کو جمع کر کے بتانا چاہیے قرآن مجید کا پیغام کیا ہے، یہ کس طرح کی اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، یہ آخری کتاب ہے، اور یہ بالکل محفوظ ہے۔ جیسا کہ الزام لگایا گیا کہ 3 خلیفاؤں نے اس میں زبردستی طاقت کے بل پر کچھ چیزوں کو ڈال دیا، کچھ چیزوں کو نکال دیا، یہ بہت بے بنیاد، بہت جھوٹی بات ہے، بہت غلط بات ہے۔ ایسی بات نہیں کہنی چاہیے۔ آج تک مسلمان ساری دنیا کے کوئی بھی مسلک ہو، مکتب فکر ہو، وہ سب متفق ہیں قرآن بالکل محفوظ ہے۔ یہ ایک ہی کتاب ہدایت کی محفوظ ہے، اور کوئی دنیا میں محفوظ کتاب اب ہدایت کی باقی نہیں رہ گئی۔ غیر مسلم بھائیوں کو بتانا چاہیے قرآن مجید کا پیغام، قرآن مجید کی تعلیمات کیا ہیں، خاص طور پر
قرآن مجید کے اندر جو توحید، رسالت اور آخرت کی تعلیم ہے اسے کھول کھول کر بتانا چاہیے. اور پھر اس کے ساتھ قرآن مجید کی جو یونیورسل ویلیوز ہیں انسانیت کے لیے، کہ انسانیت کی عظمت، مساوات انسانی، ہیومن ایکویلٹی، ہیومن ڈگنیٹی، اور عورت کی حیثیت، اس کا درجہ اور اس کا مقام، اور اس کے حقوق، اس کا احترام، اور اسی طرح سے قرآن مجید کی رواداری کی، دوسرے مذاہب کے احترام کی ساری تعلیمات. ایک لمبی ہے بات، یہ قدریں ہیں، یہ ویلیوز، یہ قرآن مجید نے انسانیت کو دی ہے. امن کی تعلیم دی ہے، امن کی قدریں دی ہیں، انسانیت اور بھائی چارہ، محبت. اور پھر ایک خاص بات قرآن مجید کی یہ ہے کہ کوئی انسان کا فکر و فلسفہ نہیں ہے، اللہ کی طرف سے ہے. تو اس میں انسان کی، خالق انسان کی زندگی کے پیچیدہ مسائل کا حل ہے، اور انسان کی زندگی کو مادی طور پر تعمیر، ترقی، خوشحالی، اکنومیکل پراسپیریٹی وغیرہ کی ساری رہنمائی موجود ہے. یہ سب باتیں سامنے لانا چاہیے. تو ایک پروگرام میں نے آپ کو بتایا. دوسرا پروگرام یہ کر سکتے ہیں کہ 26 آیات کا درس قرآن، اسے قرآن پروچن کہہ لیجئے، ہر مقام پر علماء کے ذریعے دینی تنظیموں کے ذمہ داران 10-15 منٹ میں وہ بتا دیں کہ اس آیت میں پس منظر کیا ہے، اس کی حقیقی تعلیم کیا ہے، اور آج جو برادران وطن ہیں وہ ان کے سلسلے میں یہ تعلیم نہیں کہی گئی ہے، یہ باتیں بتا دیں. تو دوسرا پروگرام جگہ جگہ قرآن پروچن کرنا، اس کو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنا، فیس بک کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے، اور دوسرے ذرائع انسٹاگرام وغیرہ، اسے بڑے پیمانے پر عام کرنا برادران وطن کے اندر. تیسرا پروگرام یہ ہے کہ مسلمان باہم مل جل کر کسی ٹی وی چینل والے سے بات کر لیں، کچھ پیسے ان کو دے دیں، اور پھر مالی تعاون کریں ان کا، اور روزانہ چند منٹ کے لیے ایک رکوع قرآن مجید بہترین قرأت ہو، ریکارڈڈ، اور اس کا ترجمہ سنایا جائے. آپ کو میں یاد دلاؤں، ایک زمانے میں صرف چند سال پہلے، 7-8 سال پہلے میرے خیال میں، زی سلام کی جانب سے دلی سے قرآن مجید کی روزانہ آیات کی تلاوت ہوتی تھی. اس کا اردو ترجمہ سنایا جاتا تھا. تو بتایا جاتا ہے کہ یہ سب سے مقبول پروگرام تھا زی سلام کا، اور اس میں دیکھنے والے، سننے والے برادران وطن غیر مسلم بڑی تعداد میں تھے، پسند کرتے تھے. اسی طرح سے ایک اور پروگرام مقامی سطح پر کر سکتے ہیں کہ چھوٹے بڑے اخبارات میں ایک آدھے صفحے کا اشتہار قرآن مجید کی انسانی تعلیمات، امن و محبت اور انسانیت کی تعلیمات، مذاہب کے احترام کے سلسلے کی باتیں، یا پیچیدہ مسائل کے حل کرنے کے لیے قرآن نے کیا رہنمائی دی. سود ہے، شراب ہے، جوا، زنا ہے، اور انسان کا ناحق قتل ہے آج جو ہو رہا ہے، جنگ ہے، تشدد ہے، ظلم ہے. ان سب کے بارے میں صرف قرآن کی آیتیں آپ دے دیں، ترجمہ اس میں لکھ دیں، برادران وطن بہت متاثر ہوں گے. اخبار والے کو کچھ ایڈ فراہم کریں، ایڈورٹیزمنٹ، اسے کچھ مالی تعاون کر دیں، تو پورے ملک کے اندر اخبارات میں علاقائی زبانوں میں یہ چیز قرآن مجید کی آ جائے. جب برادران وطن کے سوالات کا جواب ملے گا، وہ سمجھنے کی جو کوشش کر رہے ہیں ان کو مدد ملے گی. ایک اور خاص پروگرام میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہر شہر میں، گاؤں میں، ہر مقام پر بڑے چھوٹے مسلمان وفود بنا لیں، ہمارے علماء اکرام رہنمائی اور قیادت کریں، اور ان کے ساتھ 2-2 3-3 حضرات مدارس کے، جماعتوں کے، عام مسلمانوں میں پڑھے لکھے حضرات وہ ساتھ چلے جائیں. دیکھیے، مذہبی رہنماؤں کے پاس، غیر مسلم بھائیوں کے مذہبی رہنما، ان کی تعلیمی اداروں کے ذمہ داروں کے پاس جائیں، پولیس تھانوں میں جا کر کانسٹیبل سے لے کر آفیسرز تک ملیں. اور اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کے صحافیوں کے پاس جائیں، ان سے ملاقات کریں. اور پھر اسی طرح سے ادیب ہیں، دانشور ہیں، سیاسی رہنما ہیں. یہ بہترین موقع ہے. 1-2 مہینے کی مہماتی، رمضان آنے تک ابھی 1 مہینہ بھی کم بچا ہے، 1 مہینے سے، رمضان کے بعد بھی بڑے پیمانے پر قرآن مجید کو لے جائیں، ترجمے کو، اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی کتاب لے جائیں، یا پھر فولڈر بھی اس میں ساتھ لے جائیں، اور ملاقاتیں کر کے یہ دیں. ہمارے نوجوان بیٹیاں اور بیٹے جو IT پروفیشنلز ہیں،
ان سے میری اپیل ہے کہ وہ قرآن مجید کے تعارف کے بارے میں، اس کی بہترین جو اخلاقی تعلیمات ہیں، اور یہ غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے 26 آیتوں کے بارے میں مواد اکٹھا کر کے انٹرنیٹ پر مواد مل جاتا ہے. دینی جماعتوں میں جماعت اسلامی ہند نے کافی لٹریچر تیار کیا ہے، یہ بھی لے کر اسے وہ لوڈ کرتے رہیں. مختلف پلیٹ فارمز پہ کورا ہے، یوٹیوب ہے، انسٹاگرام ہے، آپ کا ٹویٹر ہے، فیس بک ہے وغیرہ، اس پر وہ اپلوڈ کرتے رہیں. اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں گے کہ برادران وطن تک یہ چیزیں پہنچیں گی اور وہ دیکھ کر متاثر ہوں گی. تو اس طرح کے چند پروگرام میں نے آپ بتائیں. ان آیات کا قرآن پروچن بھی آپ رکھیں، ٹی وی چینل وغیرہ میں کوشش کریں، یا سوشل میڈیا ہمارے ہاتھ میں ہے. یہاں کسی کی اجازت کی اور کوئی پیسے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں. اس سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز کو استعمال کریں. آخری بات یہ ہے کہ خطبات جمعہ کے ذریعے سے ہمارے علماء اور خطیب حضرات مساجد میں مسلمانوں کو بتائیں کہ ہم ایسے موقع پر، نازک موقع پر، جب قرآن مجید پر بے بنیاد اعتراضات کر کے اس پر بیان لگانے کی کوششیں ہو رہی ہیں. ماضی میں بھی کوششیں ہو چکی ہیں لیکن وہ ناکام رہی ہیں اور بات پھر ختم ہو گئی. اس مرتبہ بات ختم ہونے نہ دیں. ہم اپنی طرف سے اقدامی ایمبیشیس ایک پروگرام لے کر ان کو ملاقاتیں کر کے بڑے پیمانے پر یہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی اپنی باتیں بتائیں. جماعت اسلامی ہند دلی سے ایک فولڈر بنا رہی ہے، ہندی ابھی کافی بن چکا اور اس کا ترجمہ بھی کرایا جائے گا. اسے بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں اور سب لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. یہی اصل کرنے کا کام ہے. اس سے انشاءاللہ بڑی تعداد میں غیر مسلم بھائی، مرد و خواتین متاثر ہوں گے اور وہ قریب آئیں گے. میں امید کرتا ہوں کہ اس اپیل پر، گزارشات پر سارے ملت کے طبقات، دانشور حضرات، عام مسلمان، نوجوان نسل ہماری دھیان دیں گے اور اپنے اپنے بس میں اپنے اپنے تعارف رکھنے والے، ملنے جلنے والے غیر مسلم مردوں میں، خواتین میں، لڑکیوں میں، طالبات میں، طلباء میں یہ چیزیں قرآن مجید کا ترجمہ اور لٹریچر پہنچائیں گے. قرآن مجید کے تعارف پر بھی جماعت اسلامی ہند نے لٹریچر جو تیار کیا اسے بھی ہندی، انگریزی، دیگر زبانوں میں لے کر پہنچایا جا سکتا ہے. یہ اصل کرنے کا کام ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان کاموں کو، اہمیت کو سمجھنے کی اور اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی اور اس اصل کام کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. شکریہ آپ کا. جزاک اللہ خیر.